السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 16 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں زیر بحث عبارت کے نحوی انداز میں جو اصول آتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ البعد یہ جو ہے مجرور ہے لام جار کا۔ اچھا، اسم فعل اور حرف ہونے کے لحاظ سے بھی تعین اگر ہو جائے تو کافی حد تک اس کا تعارف ہو جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ البعد جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ان میں سے یہ اسم ہے۔ تو اسم ہونا، فعل ہونا یا حرف ہونا، اس کی پہچان کیسے ہو؟ تو کتب نحو میں اس کے اصول بیان ہوئے ہیں، حرف کے خاص سے، اسم کے خاص سے، فعل کے خاص سے۔ تو ان خاصوں کی میں پکچر بنا کے سینڈ کر دوں گا۔ تو آپ نے ہر فعل کو یا ہر اسم کو یا ہر حرف کو پہچاننا ہے کہ اس میں کون سا خاصہ ہے جس کی وجہ سے یہ فعل ٹھہرا یا اسم ٹھہرا یا حرف ٹھہرا۔ یہاں جو موجود ہے وہ ہے مجرور ہونا لام جار کا۔ لام جارہ یا کوئی بھی حرف جر کسی اسم سے پہلے آ جائے، کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں الف لام ہونا، الف لام کسی لفظ پہ آ جائے تو اس کے اسم ہونے کی علامت اور خاصہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، باقی یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے ہوا کرتی ہے۔ آگے المجاوزاتی لفظ ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں الف لام کے شروع میں آنے سے چلا کہ واقعی یہ اسم ہے۔ باقی اسم مفرد منصرف صحیح ہے، یہ دوسرے لفظوں میں یہ تثنیہ جمع نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، یہ جاری مجرا صحیح نہیں بلکہ صحیح ہے، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح ہے، اسم مفرد منصرف صحیح۔ اچھا، نحو یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے، پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ رمیت السہم عن القوس، السہم کا لفظ یہ مفعول بھی ہے۔ اس عبارت کے اندر بتایا تھا کہ اسم مفعول اور مفعول کے اندر فرق ذہن میں رکھیں۔ مفعول وہ ذات جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو، اور اسم مفعول سے مراد وہ لفظ جو اس ذات پہ دلالت کرے، اس ذات پہ بولا جائے جس پہ کام واقع ہوا ہو۔ ٹھیک، اچھا جی۔ اب یہاں السہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس پر بولے جانے والا لفظ جو ہے مرمیٌ، پھینکی ہوئی چیز، مرمیٌ کا لفظ یہ اسم مفعول ہوگا۔ بات ختم۔ آگے عن القوس، القوس یہ اسم ہے، اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں عن کی وجہ سے چلا کہ اس سے پہلے عن آیا ہوا ہے۔ دوسرا خاصہ اسم الف لام ہونے کا بھی ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے اسی لیے اس کی جر زیر سے آئی ہے۔ اچھا جی، الظرفیتی، یہ ظرفیتی کا لفظ جو ہے یہ اسم منصوب ہے، ظرفیٌ تھا، مؤنث بنانے کے لیے آخر میں تا لگائی گئی ہے۔ ظرف کا معنی ہوتا ہے جگہ یا وقت، تو وہ چیز جس میں ظرف یا جگہ کا معنی پایا جائے اس کو ظرفیٌ یا ظرفیۃٌ کہتے ہیں۔ نسبت کا معنی سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ میں مثال کے طور پہ پاکستانی ہوں، پاکستان کا رہنے والا ہوں، میری نسبت پاکستان سے ہے، تو میں الپاکستانی لکھوں گا اپنے نام کے ساتھ، فہد الپاکستانی۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے امرأۃ پاکستانیۃ لکھیں گے، آخر میں تا آئے گی۔ اضافت میں تذکیر و تانیث کا معنی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔
اور اضافت میں نہیں، نسبت میں اس کا معنی ہوتا ہے۔ اچھا جی، المال فی الکیسی، المال مبتدا ہے، اور فی الکیسی اس کو ہم نے موجودن کے متعلق بنا کر خبر بنایا تھا۔ تو مبتدا اور خبر کے احکامات آپ کو معلوم ہیں۔ اگر آپ کو احکامات معلوم ہیں تو آپ فی الکیس کا متعلق نکالنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ موجودن نکالنا ہے، موجودتن نکالنا ہے، موجودون یا موجودین نکالنا ہے، کیا نکالنا ہے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کو جب پتہ ہے کہ المال مبتدا کی حالت یہ ہے کہ یہ واحد ہے، تو آپ خبر بھی واحد نکالیں گے، موجودن۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ المال جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس کی خبر جو ہے آپ محذوف نکالیں گے، وہ بھی مذکر نکالیں گے، موجودن نکالیں گے، موجودتن نہیں نکالیں گے۔ اچھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ المال کا جو لفظ ہے اس کا اعراب جیسے رفع ہے، تو اس کی خبر کا اعراب بھی رفع ہونا ہے، تو آپ نے اسی لیے موجودن نکالا ہے، آخر میں رفع دی ہے۔ تو سارے احکامات آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ اچھا جی، آگے ہے فی الکیس۔ اس میں الکیس کا لفظ ہے، یہ اسم ہے۔ اس کے اسم ہونے کا پتہ ہے، ایک تو ہمیں الف لام سے چلا، دوسرا حرف جار کے اس کے شروع میں آنے سے چلا۔ اچھا جی، آگے نظر تو یہ فعل ہے، اس کے فعل ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ پیچھے رمائیت کھڑا ہے، اس کے فعل ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ساری چیزیں اور سارے قوانین آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ آج کا سبق آپ اسی پہ سمجھیں کہ اسم، فعل اور حرف کے خاصے کون سے ہیں، ہمیں ان کی پہچان کیسے ہوگی۔ میں ان کی پکچر بھی گروپ میں سینڈ کرتا ہوں۔ اچھا جی، آگے ہے الکتاب۔ اس پہ بھی الف لام ہے اور فی جار آیا ہوا ہے، للاستعلاء اس میں بھی الف لام ہے، حرف جار آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، نحو قولہ تعالی، اس میں نحو کا لفظ مضاف ہے، مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ قول کا لفظ بھی مضاف ہے، مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ اچھا جی، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، لَأُصَلِّبَنَّ یہ جو صیغہ ہے، اس کی صیغے کا حل تو اگلے لیکچر میں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اس میں یہ دیکھیں کہ کم ضمیر جو ہے یہاں مفعول بھی بن رہی ہے۔ بتایا تھا کہ ضمائر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کی پھر 2 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ مرفوع متصل کی مثال رمیتو، نظرتو وغیرہ، اور مرفوع منفصل کی مثال ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انا، نحن وغیرہ۔ منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک منفصل، دوسری متصل۔ منصوب متصل کی مثال یہی ہے، اصلبنکم میں کم ضمیر، اور منصوب منفصل کی مثال ہے ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک کا لفظ یہ منصوب منفصل ہے۔ مجرور کی صرف ایک قسم ہے، مجرور کی 2 قسمیں نہیں ہیں۔ مجرور صرف متصل ہوتا ہے، منفصل نہیں ہوتا۔ متصل ہاں البتہ یہ ہے کہ متصل بحرف جر ہوگا یا ضمیر مجرور متصل باضافت ہوگا۔ متصل بحرف جر کی مثال لی، لنا، لک، لکم، لکی، لکما، لکن وغیرہ، جبکہ مجرور متصل باضافت کی مثال کتابی، کتابو کا، کتابکما، کتابکم وغیرہ۔ تو یہ ضمائر کی ترتیب اور ان کی پہچان بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔